السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نہ صرف اگر میں فیڈرل کی بات کروں یا پنجاب کی بات کرتا ہوں تو اس وقت جو سیاسی پارا ہے وہ بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے، اور 2 دن قبل جو ضمنی الیکشن ہوئے اس کا رزلٹ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم جو بھی ڈیسیجن کرتے ہیں وہ بند کمروں میں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان بورڈ نہیں لیتے جو کہ واقعی اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کے لیے آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں عالمگیر دورانی صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی MNA ضلع ہما صاحبہ نے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ڈسکشن کے لیے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر ارشد صاحب۔ تو میں سب سے پہلے دورانی صاحب سے بات شروع کروں گا۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ دورانی صاحب، جو کچھ ابھی پنجاب میں ہو رہا ہے، چلے میں پنجاب سے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی اچھی بات، ایک اچھی روایت آپ نے قائم کی کہ آپ نے بڑے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا، لیکن کل جو PDM کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے، یا جس طرح ابھی رانا صلاح اللہ صاحب کا جو بیان تھا، تو سر یہ ملک کو کہاں لے جائے گا؟ آپ نے اگر دل سے شکست تسلیم کر لیا ہے تو حمزہ کو چاہیے تھا کہ وہ کھلے دل سے استعفیٰ دے دیتا۔ راج صاحب، عرض یہ ہے آپ سے جی کہ پنجاب میں ہم ہارے ہیں، ہم نے اگر الیکشن لوز کیا ہے تو یہ سیٹیں ہماری تھی نہیں، یہ جو کینڈیڈیٹ تھے یہ PTI کو بھی ہرا کے آئے تھے، نون کو بھی ہرا کے آئے تھے۔ یہ 2018 میں جن کو جہازوں میں بھر بھر کے بنگالہ کی طرف لے جایا گیا اور جنہوں نے وہاں پر خان صاحب کی شمولیت کروائی تو گئے، تو وہی لوگ آئے۔ ہم نے تو اس میں گین کیا، 4-5 سیٹیں ان سے لے لی، ٹھیک ہے، ان کی سیٹوں میں سے ہم نے لے لی، ہماری کوئی سیٹ لوز نہیں ہوئی۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں مقابلہ ہے، کریں گے 22 کو، شیر داڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اور دوسری عرض آپ سے یہ ہے کہ رانا صاحب جو باتیں کر رہے تھے تو کیا عمران خان صاحب حدیثیں سناتے تھے پہلے لوگوں کو؟ وہ اس سے زیادہ تلخ لہجے میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب اس سے تلخ لہجے میں بات کرتے تھے۔ شیخ رشید صاحب کے حلقے میں میں UC چیئرمین ہوں، جنرل سیکرٹری بھی ہوں، وہاں پر انہوں نے مجھ پہ اتنے پرچے کرائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو شیخ صاحب کی عادت ہے، وہ تو برداشت کر ہی نہیں سکتے، ہم نے تو کسی کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ بقایا اگر ان کا کوئی خود نہ آئے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ چلے میں میڈم کی طرف جاتا ہوں۔ میڈم، مختصر صاحب سے سوال ہے، کیا 22 کو آپ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروا پائیں گی جو سچویشن جا رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یا لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، اس پہ کیا کمنٹس کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں، خرید و فروخت کا جو ٹرینڈ انہوں نے چلا دیا ہے نا، جس طرح سندھ ہاؤس میں انہوں نے لوگوں کو چھپایا، پھر اس میں پنجاب میں جس طرح کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک اس طرح کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ جس میں آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس آپ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں جو لوگ عزت دار ہیں، جو شرافت سے زندگی گزارتے ہیں، جو سیلف میڈ ہیں، جو پارٹی ورکر ہے، جو کام کر کے آیا ہے، اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی کوئی آگے پالیٹکس میں اس کا فیوچر نہیں ہے۔ جو پارٹی جو ہے وہ جنرلی ورکر کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو پروموٹ کرتی ہے، اس کے لیے آپ جو ہے راستہ بند کر رہے ہو۔ جس طرح کے سینٹ کے الیکشن میں خان صاحب نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈز کا طریقہ کار اپنایا جائے، اس پر اپوزیشن نے شور مچایا، وہ بھی اسی وجہ سے کہ پلاننگ ان کی فیوچر کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، اس طرح سے انہوں نے پکڑ دکڑ کرنی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی الحمدللہ پر اعتماد ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے پنجاب میں الحمدللہ ہم نے الیکشن میں آپ نے سرپرائز دیا، 22 کو بھی ایسا ہی ہوگا، آگے بھی آپ دیکھیں گے۔ چلے انشاءاللہ۔ اچھا اجاز صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ جو اس وقت ملک میں سیاسی صورتحال جا رہی ہے، عزم استحکام ہے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جیسے بزنس مین لوگوں پہ یہ باتیں کتنی افیکٹ ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب، نہ صرف بزنس مین بلکہ تمام جتنے بھی افراد ہیں، مختلف طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے سے ڈبل پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، یا کوئی بلڈر ہے، یا کوئی سوسائٹی ہے، یا کوئی
किसी किस्म का कोई लेन देन है, सब मामलात जो है ना कोई उतने अच्छे नहीं है जितने के पहले थे। ठीक है, अच्छा चले दुरानी साहब, मुझे ये बताएं सर कि किसने आपको मशवरा दिया था कि जो इस वक्त इकॉनमी हमारी दिन ब दिन गिरती जा रही है, पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के करीब है, नंबर 4 पे वो खड़ा है, आप लोगों ने बड़े दावे किए थे हम आके इकॉनमी को संभाल देंगे, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, तो अब इन 2 महीनों में आपने क्या किया, बल्कि और हम पस्ती की तरफ गामजान है। सर बात ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है जी, हम लोग खान साहब के रहते हुए पाकिस्तान नहीं रह सकता था, जो बिल्स लाए थे, ठीक है, जो वो करना चाहते थे, जी जी, ठीक हो गया जी। और दूसरी जो अर्ज है, तल्ख फैसले लेने पड़ते हैं कौमों के लिए, कौमी मुफाद में, ठीक है जी। हमने तो आप गिल साहब का कल बयान सुन ले, उन्होंने जो कहा है, अगर ये बात हम करते तो हम कहीं और होते, वो उनको आजादी है, जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है। दूसरी जो मैडम ने एक बात की कि सेनेट के लिए बात थी, आपको याद होगा सजानी साहब का इलेक्शन था, आदम एतमाद जब था, तो बजिंजो साहब ने मेरे ख्याल में उस टाइम अपोजिशन के कैंडिडेट सेनेट में, चेयरमैन सेनेट के लिए, तो मैडम मुझसे बेहतर समझती हैं कि आइन में गुंजाइश 2 एक्सरसाइजेस की होती हैं, एक आप कर लें, दूसरी नहीं कर सकते। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो थे वो उस टाइम बने हुए थे प्रेसिडेंट ऑफिसर, सेनेटर हैं, इन्होंने अभी KPK में उनको नवाजा हुआ है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मसला ये नहीं है। अर्ज ये कि उन्होंने कहा कि जी इनकी तरफ कितने हैं जो हम अपोजिशन के जो चेयरमैन सेनेट बनने थे, तो सर 64 के हाथ उठे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता, बैलेट पे आए, बस बैलेट पे जो अंजाम हुआ वो आपको पता है, फिर हमारे 52 ही निकले, पता नहीं कहाँ ब्रेक दे दी उन्होंने दरमियान में, वो खाली कैफेटेरिया तक ही गए। अच्छा, कैफेटेरिया के बाद हमें समझ नहीं लगी कि हुआ क्या है हमारे साथ, ठीक हो गया जी। अच्छा मैडम, चले पंजाब में अगर आपकी हुकूमत बन जाती है, इसके अलावा KPK में भी आपकी हुकूमत है, तो आप क्या ये नहीं समझती कि असम्बलियों से आप लोगों ने रिजाइन करके गलती किया? अगर आप कौमी असम्बली में भी होते तो आज आप ज्यादा स्ट्रांग होते, और खान साहब एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तरफ आप जाया जाए, और क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपनी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बेहतर कर लें, जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने लगाई हुई है उसको हटा के एक इलेक्शन के लिए अपनी राह हमवार कर लेते आप लोग? इलेक्शन के लिए राह जो है ना इस तरह नहीं हमवार होती, जिस तरह के अगर हम जिस हुकूमत को हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं, धांधली ज़दा और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत, उसको तो हम तस्लीम ही नहीं कर रहे। आप असेंबली में जाकर बैठने का तो आपका मकसद ये है कि आप उनके साथ हो, हम कुछ भी कर लेते ना, इन्होंने करना वही था जो ये करने। लेकिन मैडम अगर आप असेंबली में होते, जिस तरह इलेक्शन कमीशन पे आपको इतराज है, वो तो आप काफी हद तक कर सकते थे उसको, जारी बात है आपकी एडवाइस के बगैर वो मुमकिन ना होता। जितना भी कर लेना, वो एहतजाज कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, फिर जिस तरह इन्होंने हर एक कायदे कानून को रोंद डाला है, तो मैं नहीं समझती कि ये इतना आसान होता, जो क्योंकि ये सोच के आए थे, प्लान करके आए थे। सारी जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप उठा लें, ये पार्टीज आपस में कभी किसी चीज के लिए मुत्तफिक ही नहीं हुई। अगर अब ये इकट्ठी हुई हैं तो फिर इनका कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्लान था। इन्होंने नैब के पर काटने थे, इन्होंने जो है अपने मुकदमात हटाने थे, जो इनके मंजूर नजर लोग थे उनको इन्होंने नवाजना था, फिर जितनी रिलीफ इन्होंने खुद अपने खानदानों को दी है, मैं तो समझती हूँ कि जिस तरह की अभी लूट मार मची हुई है और डे बाय डे जो है वो मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रही है, खुदा न खास्ता। आप डॉलर का रेट आप देख लें, पेट्रोल की प्राइस आप देख लें, आप डीजल को देख लें, आप बिजली का देख लें, 18 रुपए आपने काम कर लिया, अपने अगले दिन जो है बिजली के ऊपर आपने वही कसर आपने वो पूरी कर ली। तो आप देखें तरजीहात उनकी क्या है। वो लोग सिर्फ अपने केसेस निपटाने आए थे, अपने आप को NRO 2 देने आए थे, और वो इन्होंने दे दिया जो खान साहब नहीं दे रहे थे। सारी ग्राउंड रियलिटीज लोगों के सामने। अब अगर हम असेंबली में बैठ भी जाते तो मैं नहीं समझती कि एक तो हम उनके हाथ ही मजबूत करते, मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझती कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला ठीक हो गया, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट पे टैक्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, सर इससे आप क्या समझें कि क्या नुकसानात हो रहे हैं इस वक्त आपके सेक्टर में? देखिए सर, ये टैक्स के अलावा भी ना
جی ہر چیز جو ہے نا اس حد تک مہنگی ہو گئی ہے، مٹیریل کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بڑھ گئی ہے. اور ایک وقت تھا کہ مٹیریل والے ہمارے پیچھے ہوتے تھے، یہ لے لو چیزیں، اسٹیل لے لو، سیمنٹ لے لو، بجری ریت لے لو. اب ہم ان کو ایڈوانس بھی دیتے ہیں، ایک چیز آتی ہے دو نہیں آتی. جی جی عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ اب اس میں کیا بیان کروں. آپ کو سارا پتہ ہے کہ دیکھیں ڈالر کی کیا صورتحال ہے. دن بدن ایک وقت تھا کہ تھوڑا سا ڈالر 1 روپیہ اوپر بڑھتا تھا، پوری 22 کروڑ عوام سر پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی. اب کوئی پتہ نہیں صاحب کو کیا ہو گیا، صاف سن گئے. اب تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا، جتنا مرضی بڑھتا جائے، جو مرضی من مانیاں باہر پبلک بھی کر رہی ہے اور ریٹ پہ کنٹرول بھی نہیں. راجہ صاحب میں دنیا جتنی بھی دیکھی ہے جی جی اور گھوما ہوں، میں جاپان میں ایسے حکومت میں لوگ عوام ایسی دیکھی ہے کہ آپ اور ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. جی جی وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے، بچوں کے لیے، بلکہ وہ ملک کے لیے زندہ ہیں. بہت وہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ اگر ضعیف عمر کے اس حصے پہ ہیں، 80-90 کے قریب بھی ہیں، تو وہ فارغ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہم ملک کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے. ان کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ میں بچوں کے لیے کچھ کروں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے لیے بوجھ نہ بنیں، فارغ نہ رہیں، ہم ملک کے لیے کچھ کریں. تو جب تک ہمارے اندر سے یہ چیز نہیں نکلے گی، ہمارے پیڑ نہیں بھریں گے، ہماری سوچ چینج نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دل اور دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کہ کبھی وہ وہاں تبدیلی نہیں آ سکتی. جہاں جھوٹ ہوگا وہاں کسی چیز پہ بھی پرواز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی معاملات ہوں. تو ہر ایک کو مخلص ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے دیکھیں، ہم کسی جماعت کی بات نہیں کرتے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اب اتنا شعور عوام میں آ گیا ہے کہ جب آپ، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، چاہے پیدل جائیں، دور ہے، پھر کسی طریقے پہنچیں اور دیکھیں جو حقدار ہے اس کو ووٹ دیں، اور اپنا حق اگر آپ صحیح استعمال کر سکیں تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اس طرح نہیں آئے گی کہ آپ غصے سے کہ فلانی پارٹی کا میں آدمی تھا، اس نے کیا کچھ نہیں، میں اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا. یار اس کو نہیں دیتے، دوسرے میں دیکھو جو اچھا لگتا ہے اس کو جا کے ووٹ دو، اپنا فرض ادا کرو. ملک کے لیے آپ کو 2 گھنٹے اگر جا کے وقت ضائع آپ سمجھتے ہیں تو 2 گھنٹے نکالیں اور ووٹ کی ادائیگی کریں تاکہ ملک میں تبدیلی ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی. دورانی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی ذاتی جو مفادات ہیں ان کو بالا طاق رکھ کر اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، لیکن آپ کی جماعت سر اب بالکل ایسا نہیں کر رہی. کل خاص طور پہ جو PDM کا اجلاس تھا اس میں جو کہہ کے بکھیرے جا رہے تھے، ملک ایک طرف دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے، عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ وہ عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور اگر میں آپ کے وزیر خزانہ کی بات کروں تو اس نے آتے ساتھ ہی تقریباً کوئی 50 لاکھ تو اس نے وہ اپنے گھر کو افزائش کے لیے لے لیا تھا. تو سر آپ کیا باتیں کرتے ہیں جب آپ باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں، آپ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے سوچ رہے ہیں؟ جناب اگر کل کہہ کے لگ رہے تھے تو جب بندہ سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا، بعض روتے بھی ہیں، رونے والے بہت ہی ہیں. عرض یہ ہے کہ دوسری آپ بات کر رہے ہیں مفتی اسماعیل صاحب نے لگایا ہے، شاید لگائے ہوں، ٹھیک ہو گیا، میرے علم میں نہیں ہے. چلے آپ کی تصویر نہیں، وہ واقعی حقیقت ہے. اچھا چلے لگائے ہوں گے، چلے آپ کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی، تلخ فیصلے اگر نہ لیتے، اگر ہم گورنمنٹ کنٹینیو نہ رکھتے، آگے آپ کا ملک کیسے چلے؟ ایک شخص کی وجہ سے، چیخنے کی وجہ سے کیا ہم حکومت چھوڑ دیں؟ کیوں بھائی؟ ملک ان کا ہے، ان سے زیادہ میجورٹی لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، ان سے زیادہ ووٹیں لے کے بیٹھے ہیں اگلی جتنی پارٹیاں بھی بیٹھی ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے جی، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ 14-15 سیٹیں جیت گئے ہیں. اور کون سی جیتے ہو؟ اپنی جیت گیا، اس میں سے 5-6 ہار کے آئے ہو. مسکراؤ اس کام پہ جو نیا کر کے آؤ. خان صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. میں پہلے دن بھی آپ سے یس کر رہا تھا، ایک بہترین اپوزیشن لیڈر ہیں. بیٹھتے، بات کرتے اپوزیشن میں بیٹھ کے. وہ تو بھاگ گئے اسمبلی سے،
استعفے انہوں نے کہاں دیے ہیں؟ کوئی آیا تو ہے نہیں تصدیق کرنے، آپ جو استعفے دے رہے ہیں کہاں دیے؟ مجھے بتائیں، خالی ایک بندے کو دینا یہ استعفا ہے کہ یہ سیاستدان اس طرح کرتے ہیں؟ سیاستدان جاتے ہیں استعفے اسپیکر کو دیتے ہیں، اچھا کہ جناب یہ میرے پارٹی قائد کا حکم ہے، میں استعفا دے رہا ہوں اپنی سیٹ سے، نیشنل اسمبلی۔ یہاں کوئی کونسل سیٹ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ MNA فارغ کرا رہے ہیں۔ مجھے صاحب وہ تو دیکھیں آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، پوری دنیا میں آپ گھوم آئے ہیں، آپ کو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے، IMF ہے وہ آپ سے وہ کیا کہتے ہیں ناک پہ لکیریں نکلوا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ تو صرف عمران خان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی انا کو لے کے بیٹھے اور جی راج صاحب، اکانومی تب اس ملک کی وہ ہوئی ہے خان صاحب